اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، پس جو شخص اس کے بعد حد سے نکل جائے اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو شخص تم میں اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ واجب ہوگا جو کہ برابر ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کریں گے۔ ہادیم بالغ الکعبہ، خواہ وہ بدلہ خاص چپائیوں میں سے ہو، بشرطے کہ نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچائی جائے۔ او کفارۃ طعام مساکین، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے۔ او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امری، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ عفی اللہ عما سلف، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف فرما دیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، انتقام لے سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے ساتھ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر وہاں خیمے لگائے ہوئے تھے، تو وہاں کچھ جانور، وحشی جانور، جنگلی جانور ان کے سامان کو تنگ کرتے، لے جاتے، نقصان پہنچاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج تمہارا امتحان ہے، میں دیکھتا ہوں اس امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ کسی کو مارنا، شکار نہیں کرنا۔ وہ تنگ بھی کر رہے ہیں لیکن اس تنگی کو تم نے برداشت کرنا ہے۔ انہوں نے، ان جانوروں نے ناک میں دم کر دیا، اب اجازت بھی نہیں ہے اس کو مارنے کی، پکڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جائیں تو جائیں کہاں؟ قدرتی طور پر عمرہ نہ کر سکے، اللہ نے اس امتحان میں ان کو کامیاب فرما دیا۔ حالت احرام میں
جانور کو مارنے کی اجازت؟ اس میں علماء کرام نے کچھ مسائل لکھے ہیں، قرآن و حدیث سے اخذ کیے ہیں، یہ میرے خیال میں ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے، کیونکہ حج اور عمرے کی اللہ کسی وقت بھی کسی کو بھی سعادت عطا کر سکتا ہے، تو ہم عمومی طور پر ان مسائل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اپنا حج اور عمرہ برباد کر بیٹھتے، تو ان مسائل کا یاد کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ کبھی کبھار موقع ملتا ہے مسائل سیکھنے کا، ویسے ہم توجہ ہی نہیں کرتے اور اس میں ہمیں دلچسپی بھی نہیں ہے کہ ہم کو مسئلہ سیکھ لیں یا سمجھ لیں، کیونکہ اگر یہی مسئلے ہمیں پیسے دے کے حاصل کرنے ہوتے تو یقیناً ہم کرتے، پھر یہ ہمیں مفت میں اللہ عطا کر رہا ہے تو پھر بھی ہم ان کو سیکھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں یہ بات کان کھول کر سن لینا، قرآن اور حدیث کے جو مسائل ہیں اتنے اہم اور قیمتی ہیں مسلمان کے لیے کہ اگر ایک بات یا ایک آیت کسی نے سیکھ لی 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب مدینہ کے گورنر کے دل کے اندر حدیث کی محبت اٹھی، اجاگر ہوئی، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس بازار سے گزر رہے تھے، گورنر نے کہا حضرت مجھے 1-2 حدیث پڑھا دیں، سنا دیں، سمجھا دیں، پھر پتہ نہیں اتنے رش میں مجھے موقع ملے نہ ملے، آپ کے درس کے اندر تو ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھا کرتے تھے تو ملنے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا، کس جائے کہ میں آپ سے وہاں پر بیٹھ جاؤں، اوقات کی کمی کی وجہ سے میں یہاں مجھے موقع مل گیا تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ غصے میں آ گئے، ایسے جلال میں آئے، فرمانے لگے اگر میں قاضی ہوتا تو میں تیرے جسم پر کوڑے مارتا کہ تو نے حدیث کی توہین کی ہے، بازار میں تو مجھے کہہ رہے کہ حدیث پڑھا دے۔ اللہ اکبر، وہ گورنر دوڑا دوڑا قاضی کے پاس گیا، کہا حضرت مجھے حدیث کی توہین ہو گئی ہے اور مجھے جو شریعت سزا کہتی ہے وہ مجھے سزا دے دے۔ قاضی نے 15 کوڑوں کا حکم جاری فرما دیا۔ گورنر کے جسم پر کتنے کوڑے لگے گئے؟ 15 کوڑے لگے۔ اب اس گورنر کے جسم پر 15 کوڑے لگے تو گورنر قاضی کو کہنے لگا، بلکہ امام مالک کو جا کر کہا حضرت مجھے یہ پتا ہوتا کہ ایک حدیث کے بدلے میں 1 کوڑا لگے گا تو میں قاضی کو کہتا کہ مجھے 100 کوڑے مار، تاکہ 15 کی بجائے مجھے 100 حدیثیں تو ملتی۔ حضرت نے اس کوڑوں کے بدلے میں 1 حدیث کی بجائے 15 حدیثیں پڑھائی، یہ قدر تھی، اب ہمیں قدر نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو مل رہا ہے، حدیث سننے کو، پڑھنے کو، عمل کے لیے مل رہی ہے، لیکن ہمیں قدر نہیں ہے۔ یہ قدر ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے یہ محنتیں اور مشقتیں اور تکلیفیں اٹھا کر ہم تک پہنچائی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب بھی قرآن اور حدیث کا درس ہو، کسی بھی جگہ ہو، تو ضرور وقت نکال کر اپنی تقاضوں کو مؤخر کرنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، تو بڑا اجر ملتا ہے۔ بہرحال آپ حضرات کی خدمت میں یہ چند مسائل عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہم نے پڑھا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، صید شکار کو کہا جاتا ہے، اس شکار کو جو حالت احرام کے اندر کیا جائے، شریعت نے کہا یہ حرام ہے، حالت احرام میں شکار حرام۔ صید ان جانوروں کو بھی کہا جاتا ہے جو وحشی ہوں، وحشی جانور جو عمومی طور پر گھروں میں نہ پالے جاتے ہوں ان کو وحشی کہا جاتا ہے۔ ان میں بھیڑ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ مستثنا ہے، کیونکہ یہ گھروں میں پالے جاتے ہیں اور
ان کے شکار سے نہیں کہا گیا، اس شکار کو کہا گیا جو جنگلی ہو۔ ویسی شکار کا جس کا حرم اور احرام میں پکڑنا یا مارنا، ان کو نہ پکڑنے کی اجازت ہے نہ ان کو مارنے کی اجازت ہے، شریعت نے منع فرما دی۔ باقی بعض جانور شریعت کے روح سے ان کو پکڑنا بھی جائز ہے اور ان کا کھانا بھی جائز ہے، ان کا قتل کرنا بھی جائز ہے، جس طرح کے دریائی جانور کا شکار ہے، یہ کل کے درس کے اندر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ احل لکم صید البحر، اللہ نے فرمایا کہ دریا کے جانور، پانی کے جانور حالت احرام میں حلال ہے، جائز ہے۔ فرمایا گیا بعض خشکی کے جانور ہیں جیسے کوا ہے، چیل ہے، بھیڑیا ہے، سانپ بچھو وغیرہ، یہ اور کاٹنے والا کتا، اسی طرح جو درندہ خود حملہ کرے، جو جانور خود حملہ کرے اس جانور کو مارنا جائز ہے حالت احرام کے اندر۔ سانپ ہے، کاٹنے والا کتا ہے، بھیڑیا ہے، اسی طرح چیل، کوا، یہ بھی حملہ آور ہوتے ہیں انسانوں پر، تو ان کو بھی پکڑنا اور مارنا حالت احرام میں جائز ہے۔ جو حلال شکار غیر احرام اور غیر حرم میں کیا جائے، اس کا کھانا محرم یعنی احرام میں ہونے والے کو جائز ہے، جبکہ یہ اس کے قتل وغیرہ میں مبتلا نہ ہو۔ شکار حرم کو جس طرح جان بوجھ کر قتل کرنے پر جزا واجب ہے، اسی طرح بھول کر خطا کے ساتھ بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر بھول کر بھی ہو گیا تو اس کا بدلہ ہے، اس کا بدلہ اتنا ہی دینا پڑے گا جتنا کہ اس جانور کی قیمت ہے، جو جانور آپ نے مارا ہے، جس کا شکار کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جیسے پہلی بار حرم یا احرام میں شکار کے قتل پر جزا واجب ہے، اسی طرح دوسری تیسری بار قتل کرنے میں بھی واجب ہوگی۔ حاصل جزا کا یہ ہے جس زمان میں اور جس مکان میں یہ جانور قتل ہوا، بہتر تو یہ ہے کہ دو شخص جو سمجھدار ہوں، مسائل کو سمجھنے والے، عقل مند، باشعور ہو۔ فرمایا کہ ایک ہی عادل شخص سے اس قتل کیے ہوئے جانور کی قیمت کا اندازہ لگائے کہ یہ جو قتل ہوا ہے جانور، اس کی قیمت کتنی ہے، اس کی قیمت کے برابر کا جانور خریدا جائے، پھر اس کو صدقہ کیا جائے، یعنی اس کو ذبح کروایا جائے، یا تو کعبے تک پہنچایا جائے، وہاں حاجیوں کو کھلا دیا جائے، یا پھر او کفارۃ مساکین، یا پھر مساکین کو کھلا دیا جائے۔ کون سے مساکین؟ جن پر زکوٰۃ لاگو ہو، بھوکے پیاسے ننگے، جن کو زکوٰۃ اور صدقہ واجب ہوتا ہے، ان کو دینے کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مقتول جانور اگر معقول ہے تب تو یہ قیمت ایک بکری کی قیمت سے زیادہ واجب نہیں ہوگی۔ اگر وہ جانور معقول تھا تو جس قدر تخمینہ ہوگا وہ سب واجب ہوگا۔ دونوں حال میں آگے اس کو 3 صورتوں میں اختیار دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس قیمت کا کوئی جانور حسب شرائط قربانی کے خرید لے اور حدود حرم کے اندر ذبح کر کے غریبوں کے اندر اور فقراء کے اندر اس کو تقسیم کر دے، یا اس قیمت کے برابر غلہ حسب شرائط صدقہ فطر کے فی مسکین نصف سا فقراء کو دے دی جائے، یا پھر بحساب فی مسکین نصف سا، جتنے مساکین کو وہ غلہ پہنچ سکتا ہو اتنے شمار سے روزے رکھ لے۔ اور تقسیم غلہ اور روزوں میں حرم کی قید نہیں ہے، اور اگر قیمت نصف سا سے بھی کم واجب ہوئی تو اختیار ہے، خواہ ایک مسکین کو دے دے یا ایک روزہ رکھ لے۔ اسی طرح اگر فی مسکین نصف سا کو دے دے، نصف سا سے کم بچ گیا تو بھی یہی اختیار ہے، خواہ وہ بقیہ ایک مسکین کو دے یا ایک روزہ رکھ لے۔ نصف سا کا وزن پاکستانی وزن کے مطابق 1.25 سیر کا ہوتا ہے، اور ایک قول کے مطابق 8 چٹان اوپر
یعنی 2.25 سیر سے اوپر ہوتا ہے، اس لیے احتیاطاً بعد نے لکھا ہے کہ 2 سیری ہونی چاہیے۔ اگر اس قیمت کے برابر ذبح کیے جانور تجویز کیا مگر کچھ قیمت بچ گئی تو بقیہ میں اس کو اختیار دیا گیا ہے، خواہ وہ دوسرا جانور خرید لے یا اس کا غلہ دے دے یا غلے کے حساب سے روزے رکھ لے۔ جس طرح قتل میں جزا واجب ہے، اسی طرح ایسے جانور کو زخمی کرنے میں بھی تخمینہ کرایا جائے گا کہ اس جانور کو کس قدر قیمت کم ہوگی، اس مقدار قیمت میں پھر وہی 3 صورتیں جو ہم نے عرض کر دی ہیں اس کے مطابق دی جائے۔ محرم کو جس جانور کا شکار کرنا حرام ہے اس کا ذبح کرنا بھی حرام ہے۔ اگر اس کو ذبح کرے گا تو اس کا حکم مردار کا سا ہوگا۔ جس طرح شکار حرم اور احرام میں مارنا اور پکڑنا ممنوع ہے اور حرام ہے، اسی طرح اشارہ، دلالت اور اعانت شکار میں مثل شکار کے حرام ہے۔ یہ چیزیں جو آپ حضرات کے سامنے گوشت گزار کی گئی ہیں یہ قرآن مجید سے اخذ کی گئی ہیں، ان سے اچھے طریقے سے ان کو یاد بھی کرنا چاہیے، ذہن میں بھی رکھ لینا چاہیے کہ حالت احرام کے اندر ان جانوروں کو اگر اس نے ذبح بھی کر دیا تو وہ ذبح نہیں ہوگا بلکہ وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ نے یہاں پر جو شرائط لگائی ہیں محرم کے لیے، فرماتے ہیں کہ باوجود سمجھنے کے پھر بھی اس نے اس میں زیادتی کی ہے، حد سے نکل گیا ہے، تو وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ، اللہ اسے انتقام لے گا، اللہ اسے بدلہ لے گا۔ انتقام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اسے بدلہ لے گا۔ فرمایا کہ بدلہ اللہ جس سے لے گا تو آپ خود اندازہ کریں کہ اللہ کتنا بڑا حاکم ہے، کتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لے سکتا ہے، اس کے انتقام سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے احکامات کی مخالفت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔